السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں۔ ایک صاحب کا سوال آیا کہ امام صاحب فرض نماز میں قرات کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں، پیچھے سے حفاظ کرام لقمہ دیتے ہیں، امام صاحب لقمہ قبول کر لیتے ہیں، تو کیا اس صورت میں نماز ہوئی یا نہیں؟ لقمہ دینا درست ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ تراویح کی نماز میں لقمہ دینا جائز ہے اور فرض نماز میں لقمہ دینا ناجائز ہے، اس پر ذرا سی وضاحت کر دیں، روشنی ڈال دیں۔ تو میں آج کے اس اہم مجلس میں کئی مسائل پر وضاحت کرنے لگا ہوں، اس لیے آپ حضرات سنجیدگی سے سنیں، انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی کام آ سکتا ہے۔ دیکھیے، امام صاحب کی بھول جانے کی وجہ سے جن حفاظ کرام نے بتلایا انہوں نے صحیح اور درست کیا، اور امام صاحب نے جو لقمہ قبول کیا انہوں نے بھی بہتر کیا، اچھا کیا۔ لیکن فرض نماز میں لقمہ دینے اور قبول کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز ان کی ہو گئی درست، اس میں کہیں سے کوئی شک و شبہ اور تردد کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ آپ کے امام صاحب آپ کو اگر تشفی دلاتے ہیں، آپ سے بتلاتے ہیں، تو آپ کو ان کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے، چونکہ وہ آپ کے امام ہیں، وہ حافظ قرآن ہوں گے، وہ عالم دین ہوں گے، وہ مفتی ہوں گے، وہ ضرور آپ سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے، اس لیے آپ کو اپنے امام صاحب کی بات پر یقین کرنا چاہیے، امام صاحب کی بات کا آپ کو تصدیق کرنی چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تراویح میں جو لقمہ دیا جاتا ہے وہ بھی بھولنے کی صورت میں وہ بھی ایک نماز ہے، اور فرض نماز میں جو لقمہ دیا جاتا ہے یہ بھی ایک نماز ہے، دونوں کی کنڈیشن ایک ہے۔ وہ توافق فرائض نماز کے درجات میں ہے، احکام میں نہیں۔ جو احکام فرائض نماز کے ہیں وہی احکام تراویح کی نماز کا بھی ہے، دونوں کے احکام علیحدہ نہیں ہے کہ لقمہ دینے سے تراویح کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن فرض نماز میں لقمہ دینے سے فرض نماز نہیں ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا من گھڑت ہے، لوگوں کی سنی سنائی بات ہے۔ خلجان کس باتوں سے ہے؟ ائمہ کرام، علماء کرام کبھی جو منع کرتے ہیں اس کا مقصد اصلی کیا ہے؟ مقصد اصلی پر غور کیجئے، مقصد اصلی یہ ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت کرنا مکروہ ہے، امام کے پیچھے تلاوت کرنا مکروہ ہے، لیکن جب امام صاحب بھول جائیں تو اس وقت میں بتلانا ضرورت ہے۔ اب بتلا سکتے ہیں، لقمہ دے بھی سکتے ہیں، اور امام صاحب لقمہ قبول کر بھی سکتے ہیں، اس سے نماز کے اندر درستگی آئے گی، نماز اولا ہوگا، نماز میں خلجان پیدا نہیں ہوگا، نماز میں جو کبھی معانی کے تفاوت، معانی کے بدل جانے سے نماز فاسد ہو جاتا ہے، وہ سلسلہ بھی، وہ چیز بھی یہاں پر نافذ نہیں ہوگا، اس لیے امام صاحب کی بات کو مان لینی چاہیے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی کئی لوگوں سے سننے کو ملا ہے کہ اگر ہم لوگ کچھ چند صورتیں یاد ہیں، 4 صورتیں یاد ہیں مثلا، لیکن جب وہ نیت باندھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ان کی پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس ہی پڑھ دیتے ہیں، جو سب سے اخیر کی صورت ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب سنجیدگی سے سنیں بھی اور پھیلائیں بھی، لوگوں کو سنائیں بھی کہ جب کبھی ایسا مسئلہ ہو جاوے
کیا پہلی رکعت میں 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الناس پڑھ دیا، تو دوسری رکعت میں بھی آپ قل اعوذ برب الناس پڑھ کے نماز مکمل کر سکتے، نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز میں کوئی خلجان پیدا نہیں ہوگا، نہ نماز باطل ہوگی نہ نماز فاسد ہوگی۔ ہاں، اولا اور بہتر یہ ہے کہ پہلے قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے ہی کبھی کبھی ایسا سننے کو ملا ہے کہ پہلی رکعت بڑی ہونی چاہیے، دوسری رکعت چھوٹی ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دوسری رکعت میں بڑی ہو گئی، پہلی رکعت چھوٹی ہو گئی، یہ تو مکروہ ہے، لیکن کتنی آیتوں پر مکروہ ہے؟ مثال کے طور پر سمجھیے، اما پارہ کے 3 پارے کے اخیر میں اذا جاء نصر اللہ، جسے والفتح بھی کہتے ہیں، سورہ نصر بھی کہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح کو کوئی شخص پہلی رکعت میں پڑھ لیتا ہے، دوسری رکعت میں تبت یدا پڑھتا ہے، تو کیا اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ سورہ نصر کے اندر 3 آیتیں ہیں، اور سورہ لہب کے اندر جو تبت یدا ابی لہب واللہب ہے، اس کے اندر 4 آیتیں ہیں، اور نماز مکروہ ہوتی ہے 3 آیتوں پر یا 3 آیتوں سے زائد پڑھنے پر۔ مثلا آپ نے پہلی رکعت میں 3 آیتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں آپ نے 6 آیتیں پڑھ دی یا 6 سے زائد آیتیں پڑھ دی، اب آپ کی نماز مکروہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، نہیں، نماز میں کچھ کراہت آ جائے گا، وہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ لوگ اس کو بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کی زبان سے کوئی ترتیب کے خلاف بھی الفاظ نکل جاتے ہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں انہوں نے اذا جاء نصر اللہ پڑھا، اب دوسری رکعت میں انہوں نے تبت یدا پڑھ دیا۔ لوگوں کو پتا ہے کہ پہلی رکعت بڑی ہونی چاہیے، دوسری رکعت چھوٹی ہونی چاہیے، لیکن امام صاحب نے، مفتی صاحب نے اس کا برعکس کر دیا، نماز نہیں ہوئی، نماز مکروہ ہو گئی۔ ارے بھائی، کب مکروہ ہوگی، کیسے مکروہ ہوگی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عوام الناس کو موٹی موٹی باتیں بتائی دی جاتی ہیں کہ ترتیب وار پڑھنا چاہیے، ترتیب کے خلاف نہیں، پہلے بڑی پھر چھوٹی، ایسے ہی پہلے پڑھیں قل تبت یدا، پھر پڑھیں قل هو اللہ۔ اگر کبھی اس کے برخلاف ہو جاتا ہے کہ پہلے قل هو اللہ احد پڑھ دی، اب دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو یاد نہیں رہا کہ کہاں سے پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اب دوسری رکعت میں انہوں نے تبت یدا پڑھ دی، تو بھی مکروہ تنزیہ ہوئی۔ ایسا نہیں کہ نماز فاسد ہو گئی، نماز باطل ہو گئی، نماز حرام ہو گیا، ختم ہو گیا، لوگوں میں واویلا بے چینی کی شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور امام صاحب جس کے پاس علم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ہر مسجد کے امام حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے، مفتی ہوں گے، قاضی ہوں گے، عالم دین ہوں گے، کوئی دارالعلوم سے فارغ ہوں گے، کوئی مزار العلوم سے فارغ ہوں گے، کوئی ندوۃ العلماء سے فارغ ہوں گے، کوئی مراد آباد شاہی سے فارغ ہوں گے، کوئی گنگو سے فارغ ہوں گے، کوئی مراد امروہہ سے فارغ ہوں گے، کوئی شاعت العلوم اکل کنواں سے فارغ ہوں گے۔ لوگ مختلف جگہوں سے فارغ ہوتے ہیں، ان کی باتوں کا ذرا بھی دھیان نہیں دیا جاتا، ذرا بھی ان کی باتوں پر غور نہیں کیا جاتا۔ جو مجھے علم ہے سب سے زیادہ قابل آپ ہی ہیں، وہ 18 سال 20 سال لگا کر مدرسے سے نکل کر آئے، ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ بہت کم ہے،
مسجد کا چندہ جو ہوتا ہے، مسجد کے اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ ہے، عوام الناس کم تنخواہ اس لیے دیتے ہیں کہ بستی بہت چھوٹی ہے، آبادی بہت چھوٹی ہے، تو کیا مسجد کے چندے سے امام کے تنخواہ میں بڑھوتری کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بہت مین پوائنٹ بات ہے، بہت باریک بات بتلا رہا ہوں آپ سے، اس کو آپ ضرور سنیں بھی، دھیان سے سنیں بھی، اور عوام الناس تک پہنچائیں۔ عوام الناس تک یہ بات پہنچنی چاہیے آپ کے دوارے، آپ کے واسطے سے۔ امام صاحب کا تنخواہ اس مہنگائی کے دور میں زیادہ سے زیادہ تو دے ہی، اگر نہیں ہے تو جو مسجد کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، مسجد کا جو چندہ ہے، اسی چندے میں سے امام صاحب کے تنخواہ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ امام صاحب بھی مسجد کے لیے ہیں، جس طریقے سے مسجد کے مرمت میں مسجد کا پیسہ خرچہ ہوتا ہے، مسجد کی توسیع میں مسجد کا پیسہ خرچہ ہوتا ہے، مسجد کے چھت ڈھلائی میں مسجد کا پیسہ خرچہ ہوتا ہے، مسجد کے دوسرے دیگر ضروریات میں مسجد کا پیسہ خرچہ ہوتا ہے، ایسے ہی امام صاحب کے تنخواہ دینے میں بھی مسجد کا پیسہ خرچ کیا جائے گا، کہیں سے کوئی دقت نہیں ہے۔ اور آپ کو یقین نہیں آتا میری بات پر، تو آپ گوگل پر دارالعلوم دیوبند سرچ کریں، اس کا جو ایپ ہے، جو ان کا اکاؤنٹ ہے، اس پر جو فتوے ہیں، اس فتوہ کو آپ مطالعہ کریں، اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا فتوہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے حاضرین، یہ چند باتیں تھی جو عرض گزار کر دی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی کسی طریقے کی کوئی خلجان ہو، کوئی بات دل میں آ رہی ہو، آپ پرائیویٹ طریقے سے میسنجر پر یا دیگر واسطے سے، آپ پرائیویٹ راستے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا سوال مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ ان صاحب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ مسئلہ معلوم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین شرع کے مطابق عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا رہبر، اپنا مقتدا، اپنا لیڈر ہم سب کو ائمہ، علماء، قاضیان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام سے محبت رکھنے کی، محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔